الحمدللہ ایک شاندار بے مثال عالی شان فقید المثال قابل فخر جو ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قربانیوں کے صلے میں عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے، عالمی قیادت کو متحد ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس اسرائیلی صہیونی جبریت کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن المیہ ہے کہ مسلم قیادت آج ٹرمپ کے چرنوں میں بیٹھ گئی۔ وہ امریکہ جو کسی کا دوست نہیں، وہ امریکہ جو اپنے مفادات کا ملک ہے، وہ امریکہ جو دنیا پہ دہشت گردی، معاشی دہشت گردی مسلط کرتا ہے، اس سے توقع رکھنا کہ وہ امن لائے گا، وہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کرے گا۔ بورڈ آف پیس میں غزہ کو فلسطین کو بے دخل کیا گیا، بورڈ آف پیس میں مسلمان حکمرانوں کو شامل کر کے پوری عالم اسلام کو یرغمال بنایا گیا۔ ہمیں تو حیرت ہے، علامہ اقبال قائد اعظم فلسطین پر جو ایک اصولی موقف پیش کیا، آج قائد اعظم کی پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم کے اصولوں سے ناراض کی بنیاد پہ اس امت کے لیے مایوسیاں پیدا کر رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں امریکہ، یورپ، روس اور چین ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے، ہنود و ینود ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ امت کا اتحادی، عالم اسلام کا اتحادی امت کے مسائل کا حل ہے۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی نے پالیسی بنائی، حکمت عملی بنائی ہے، طویل المیعاد حکمت عملی بنائی ہے کہ ہم نے اتحاد کر کے، دینی جماعتوں کے اتحاد کر کے، ہم نے سب کے ساتھ مل کے اپنے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا ہے، لیکن اس ملک کو نظریاتی طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں لوگ پھانسیوں کے پھندوں سے لٹک گئے، لوگ سمجھتے تھے قصہ تمام ہو گیا، لیکن وہ نظریاتی بیج مضبوط تھا۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کی طاقت تھی۔ آج بنگلہ دیش ایک انگڑائی لے کے انقلاب کے راستے پر ہے، انڈیا سے بغاوت کر چکا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہی